ماشاءاللہ نہ تو آپ کی کوئی لمبی چوڑی چھاتی ہے، نہ آپ کے کوئی 6 یا 8 پیکس ہیں، اور اگر کچھ بڑا ہے تو صرف آپ کی مونچھیں. تو کیا آیا ہیروئنز آپ سے اعتراض نہیں کرتی اس پر؟ اگر یہ سوال تسی سکپ کر لینے تو کی جانا سکتے. اچھا، ایک تو یہ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ سوئمر ہیں، اور یعنی کہ ڈینجرس سوئمر سر. ہاں ڈیپ سوئمر. یہ جتنے مطلب اب چونکہ ہمارے ہاں اس طرح کا ماحول نہیں ہے، اچھی بات ہے کہ وہ 6 پیک اگر دکھا سکتے ہیں آپ کو تو ان کے واقعی بنے ہوں گے. ہاں جی، انہوں نے مچھیاں کہنی ہیں آندا جاندہ رہا کر پہ. سپر فٹ. تسی وہ میری چامپاں نو کہہ رہے ہو 6 پیک. کیا عمر ہے ویسے اس وقت آپ؟ سر یہ سوال آپ سکپ نہیں کر سکتے. نہیں آپ انہیں بتائیں نا دنیا کو، آپ سپر فٹ ہیں، سوئمر ہیں آپ. ہاں جی، ہاں یہ بات تو میں بھول ہی گیا تھا، شکر ہے آپ نے مجھے یاد کرا. مچھاں دی وجہ تو بیلنس بنے ہیں بے وقوفا. وہ گل ختم ہو گئی ہے. ویسے آپ کی ایج کیا ہے؟ تو ضرور مچھاں نہ 6 مہینے چھوٹے. 6'4". 64. میں تو آہستہ چلا نہیں تھی 64 سال دے ہو؟ الحمدللہ. واقعی؟ جی سر. واقعی؟ ہاں جی. 58 پیدا ہوئے سو؟ جی سر. جی سر. ہوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 1 اپریل سالگرہ بھی نہیں منا سکتا کوئی آمدے نہیں. ہاں وہ میں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ مارتا ہے. جھوٹ مارتا ہے. واہ واہ. کوئی نہیں آتا سر. واقعی 64 کے نہیں لگتے آپ؟ آپ تو بالکل بات نہ کریں. دنیا میں آپ واحد لڑکے ہیں جس نے میرا دل توڑا ہے. اور آپ کو ذرا خیال نہیں ہے آپ نے ککڑی جتنا دل توڑ دیا اتنا. ان 64 برسوں میں آپ کا ویسے دل کسی نے توڑا؟ کپ چ چلے سن. مجھے لگا افتخار بھی کہیں گے ہاں اس نے نجف نے توڑا ہے نا. بڑھتے نہیں زبردست پبلک کی طرف. ہم نے سنا ہے کہ نہ آپ فلم چھوڑتے ہیں، نہ اسٹیج ڈرامہ، نہ ہی آپ ٹی وی چھوڑتے ہیں، اور شادی کے فنکشنز پہ تو آپ بائک پہ بھی آ جاتے ہیں. اتنے پیسوں کا کیا کریں گے آپ؟ بسو جی کیا شادی بات کے ہے. فنکشن میں جانا ضروری ہوتا ہے، ان کے بغیر شادی تیری ہوتی بات نہیں. نہیں ہو رہی بھائی. چلانا پڑتا ہے ان کو آگ لگا کے شر. یار میرا خیال میں یہ سارے سوال امپورٹنٹ نہیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اتنے پیسوں کا کیا کریں. کیا ضرورت ہے شرلی چھوڑنے کی؟ ویسے منتھلی کتنی انکم ہے آپ کی؟ کیوں بتاؤں آپ کو، میں تو بے وقوف ہوں. سر جی یہ ضروری ہے بچوں کی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے، یہ بہت ضروری ہے. مجھے چونکہ پتا تھا کہ مجھے ایجوکیشن میں کتنی مشکلات اٹھانی پڑی تھی، میں اپنے بچوں تک یہ بات نہیں آنے دینا چاہتا تھا. میں اپنی خواہشات جتنی تھیں مجھے پڑھنے کی، وہ میں اپنے بچوں میں سے نکالنا چاہتا تھا. لیکن آپ کنیڈ میں پڑھ رہی ہیں بیٹی. جی سر. جی سر. ان کی فیسوں کے لیے میں نے دن رات محنت کی ہے. اور میرے بچے جب پڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ وہ کئی لوگوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ. کتنا آپ سمجھتے ہیں ذہانت پہ فرق پڑتا ہے جب آدمی پڑھ جاتا ہے تو؟ میں سیریس سوال پوچھ رہا ہوں. آپ تو شریف آدمی ہے سر. اس کی اس بات سے کتنے لوگوں کو موقع ملے گا. اصل میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ لوگوں کو نا جب آپ جیسی سیلیبریٹیز بات کرتی ہیں تو لوگوں کی تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے ذہانت جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے علم سے. اسی نہ بدل کے ذہانت ٹھاکر رکھ لو. شاعر آدمی نے ادبی طریقے نال کہہ رہے ادھر بڑی مشکل جان چھٹی تسی سر. معصومانہ سی میری بات تھی. معصومانہ ہی بات نے وہاں تک پہنچائی بات. اب دیکھو نا آپ کے ایک جملے سے میرے معاوضے میں کمی ہو گئی. میرے گھر کے اندر باتیں ہونی شروع ہو جائیں گی سر. میرے محلے میں باتیں شروع ہونے کی، سب دیکھتے ہیں سر. نہیں تو کسی کو شک تھوڑی ہے کہ آپ ذہین نہیں ہیں. یعنی اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے. نہیں ذہین نہیں ہے، کسی کو شک نہیں ہے. وہ تو ویسے ہی ایک بات چل رہی تھی ادھر چلی. اور اگر انہوں نے جملہ کاٹ کے صرف آپ کا اتنا لگا دیا کہ ذہین نہیں ہے پھر ہمارے شو میں تو ایسے نہیں لگے گا انشاءاللہ. نہیں آپ تو نہیں کریں گے. سوشل میڈیا پہ بڑے شرارتی لوگ ہوتے ہیں سر. ہم علی اعلان سب کہہ دیتے ہیں کہ ٹھاکر صاحب ایک ذہین آدمی ہیں. یہ انہوں نے جملہ لاؤنا نہیں. ان کو تو اپنے کامنٹس کا فکر ہے، ان کو تو اپنے اس کا فکر ہوتا ہے کہ بھئی یہ جملہ یہ جائے گا. اچھا ساری دنیا کو پتا ہے آپ نے اتنے جھنڈے گاڑے میں ہر میدان میں، آپ کو نجف سے سرٹیفکیٹ دینے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ ذہین ہیں کہ یہ میرے چنڈے پٹن آئی ہے.
ایڈی مشکل نال میں کڈے نے سر. ایک جملہ میری جان کٹ کے لے گیا. ناظرین اسٹے ود اس, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں, کہیں نہیں جائیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی ذہین و فتین افتخار ٹھاکر صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی؟ اب آپ کی وجہ سے ان کو ذہین و فتین کہنا پڑ رہا ہے, یعنی لوگوں کو بتانا پڑ رہا ہے کہ میں ذہین نہیں ہوں. ایک بھرپور زندگی آپ نے گزاری, 64 برس کی آپ کی عمر ہے اور بہت آپ نے کام کیا, بڑا نام پیدا کیا آپ نے. کوئی ریگریٹ تو سر میرے ساتھ شاید ہزاروں مرتبہ ہزاروں ریگریٹ ایسے ہیں جو میرے دل میں ہیں. جیسے کہ میرے واٹس ایپ کے اوپر نا جی اکثر وائس میسیجز ہوتے ہیں لوگوں کے کہ ان کو کسی نہ کسی حوالے سے ہیلپ کی ضرورت ہے. اس میں نا سر مجھے اللہ پاک نے ایک ایسا سینسر لگایا ہوا ہے کہ مجھے ان کے نا وائس میسیج سے پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی اس کو ضرورت ہے یا نہیں. بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا جی بنے ہوئے ہیں اور یہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یہ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, لوگوں کی اچھائی کا یا اس کا. جی سر. مطلب جنہوں نے پیشہ بنا لیا. سر میں معافی کے ساتھ استغفر اللہ 70% لوگ ایسے ہیں اور ان میں 60% خواتین ہیں. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا دل پسیج جاتا ہے خواتین کی آواز. سر مجھے پتہ چل جاتا ہے, تھوڑی سی ہم تحقیق بھی کر لیتے ہیں. تو اس میں آپ کی ندامت کا کیا تعلق؟ سر اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو میں ان کو نا مس کر جاتا ہوں, وہ مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے ان کو جج کرنے میں, اور اگر اس کو واقعی کہیں اس کی ضرورت ہوئی اور میں اس وقت اس کے کام نہیں آیا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ افسوس رہتا ہے. کئی دفعہ وہ میرے سامنے آ بھی جاتا ہے کہ اس وقت میں نے آپ سے مدد کے لیے کہا تھا, آپ نے نہیں کی تھی, اس کا میرا یہ نقصان ہو گیا. کوئی ایسی بات جو آپ کو آج بھی رلا دیتی ہو افتخار ٹھاکر کے لیے آنسو روکنا مشکل ہو جاتا ہو؟ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ جمعے والے دن چلے جانا. میں میاں چنوں سے اسلام آباد جا رہا تھا, ذوالقرنین حیدر صاحب کا ڈرامہ تھا مری کے اندر. میری ماں نے مجھے کہا جمعے والے دن چلے جانا. میں نے کہا امی جان جمعے والے دن ڈرامہ شروع ہونا ہے اور 8 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا سر میاں چنوں سے لاہور. 8 گھنٹے. جمعے والے دن کہاں چلے جانا؟ ڈرامے پہ. ٹھیک ہے. ڈرامہ مری میں تھا سر ذوالقرنین حیدر صاحب کا. میں بدھ کو وینسڈے والے دن نا جی وہاں سے چلا. میں پہنچا راولپنڈی سے جب میں مری پہنچا نا جی تو وہاں ڈاکٹر یونس بٹ صاحب اور ذوالقرنین حیدر صاحب سیڑھیوں میں کھڑے تھے آرٹس کونسل کی. انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے ساتھ آؤ. وہ مجھے ایکسچینج میں لے کے گئے, ٹیلی فون ایکسچینج میں. انہوں نے کہا کہ آپ گھر فون کرو, آپ کے گھر میں کوئی پرابلم ہے. وہ فون جب میں نے کیا تو مجھے پتہ چلا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا. میری ماں مجھے روک رہی تھی. میری ماں کو ڈیفینیٹ پتہ تھا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے گی. میں نے وہ جو سفر کیا نا سر مری سے لے کر راولپنڈی سے لاہور اور لاہور سے میاں چنوں, وہ اتنا تکلیف دہ سفر تھا سر میری زندگی کا. اور وہ انتظار کر کر کے میری والدہ کو لے کے قبرستان چلے گئے تھے. میں نے اپنی ماں کو ہاتھوں سے دفنایا تو ضرور, لیکن اس بات کی مجھے تکلیف رہی کہ میں نے ہمیشہ اپنی ماں کا حکم مانا, میں نے اپنے باپ کا حکم مانا. اس دن میں نے کیوں نہیں مانا؟ میری ماں نے کبھی نہیں مجھے روکا سر, کبھی کسی کام سے نہیں روکا, نہ کبھی کہا کہ بچی. لیکن وہ زندگی میں فرسٹ ٹائم میری ماں مجھے کہتی رہی کہ جمعے کو چلے جانا. وہ میرے لیے بڑا تکلیف دہ سفر ہے سر. اور وہ آج بھی آپ کو تکلیف دیتی ہے بات؟ 100% وہ تکلیف دیتی ہے سر وہ بات. میں نے زندگی میں دیکھا ہے سر کہ جس شخص نے اپنے ماں باپ کی بات نہیں نہ مانی وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پہ کسی چیز سے ٹکرایا ضرور ہے. آپ اگر دیکھیں ناظرین یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں افتخار بھائی. اب دنیا جہان کی نعمتیں بھی آپ کے پاس آ جائیں, مگر جیسے ہم کہتے ہیں کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں, اس طرح سے والدین کی اطاعت کے حوالے سے بھی بعض اوقات اب ساری زندگی ہم کرتے رہتے ہیں مگر کوئی ایک چیز
ایسی ہوتی ہے کسی وجہ سے اگر نہیں ہو پائی، بعض اوقات وہی چیز ساری زندگی کا آپ کی بوجھ بن جاتی ہے، اس کا نہ ہونا جو ہے.